فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اب یہ جو سلسلہ جاری ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل ہیں، اور ساری جب انہوں نے دیکھا اور انہوں نے یعنی ان کی پیدا ہونا اور ان کے برگزیدہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا چنے جانا، جو کہ سورہ مریم میں اس کے بارے میں بات ہے کہ لوگوں نے اس کی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کر لیا تو لوگوں نے جھگڑا کیا، وہاں کے جو لوگ تھے رہنے والے، انہوں نے کہا، کسی نے کہا میں اس کی پرورش کروں گا، پھر میں اس کی پرورش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن اندازی کی۔ قرآن اندازی کرنا یہ ٹھیک ہے، اگر کسی میں مساوی بات آ رہی ہے تو اس میں اتفاق نہ ہو رہا ہو تو آدمی قرآن اندازی کر سکتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب داخل ہوئے، کلما داخل علیہ زکریہ المحراب، جب بھی داخل ہوتے، جب دیکھا انہوں نے دیکھا کہ مریم کے ساتھ واجدہ عندہ رزقاً، اس کے پاس تو رزق ہے، رزق علم کا بھی، فہم کا بھی، ادراک کا بھی، اللہ کی یعنی احکام کا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو رزق ہے کھانے پینے کے بے موسم پھل وغیرہ جو ہیں وہ بھی دونوں طرح سے ہو سکتے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا، کہا یہ کہاں سے ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو رزق چاہتا ہے بغیر حساب کے وہ دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ اور یہاں اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نہیں ٹھہرے، تو آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی بانجھ ہے، اور وہ یعنی ان کو اس چیز کی ضرورت ہے بڑی سخت قسم کی۔ فنادته الملائکہ، تو زکریا نے کیا کہا؟ ہنالک دعا زکریا رب، فوری طور پہ زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی شروع کی، کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے پاکیزہ اولاد دے۔ یہ اس کی بات ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، جب دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ پاکیزہ حلال، جب رزق مانگنا ہے حلال رزق مانگنا ہے، پاکیزہ اولاد مانگنی ہے، نیک اور صالح دعا اولاد کے، خالی دعا اولاد کی نہیں کرنی، اور کرنے کے سے صرف اللہ رب العزت، رب ہب لی من لدنک، اب نبی ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہیں، گزارش اس حالت میں کر رہے ہیں، ان کو یقین ہے، اس ایمانی قوت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ میں بھی باز ہوں، میں بوڑھا ہوں، میرے پاس اتنی مردوں والی وہ بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان کی بیوی بانجھ ہے، ساری زندگی انہوں نے یہ کچھ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو پتہ ہے انک سمیع الدعاء، اللہ تعالیٰ بے موسم بغیر اسباب کے تو بات سننے والا ہے، تو سنتا بھی ہے اور دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ اچھا، ابھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور دیکھیں وہ آیات جو ہے، آیت وہ پکار کہہ رہی ہے، وہ نماز میں دعا کر رہے ہیں۔ فنادته الملائکۃ، یعنی ان کو فرشتوں نے جب پکارا، آواز دی، کس حالت میں؟ وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ محراب ایک خاص جگہ ہوتی ہے، یہاں ہیکل کے ارد گرد محراب چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں، اور وہاں حضرت مریم علیہ السلام جو لوگ ان کے مجاور ہیں، جو نیک اور ساتھی فریسی جو ہوتے ہیں، ان کے رہبانیین ہوتے ہیں، علماء ان کے صوفیہ جو ہوتے ہیں، جو دین کے خاطر، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اپنے گھر کے لیے، تو وہ اس میں یعنی وہ اس میں وہاں عبادت کرتے ہیں گوشہ نشینی کی حالت میں۔ اور فرمایا فنادته الملائکۃ، فرشتوں نے آواز دی، کس وقت آواز دی؟ وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ نماز اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ساتھ بتا دیا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یحییٰ اے زکریا، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، اور اس کا نام یحییٰ ہے۔
اور وہ کیا کرے گا؟ مصدقم بکلمات من اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی، اللہ کے فرمان کی جو ہے وہ تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، انہوں نے خبر دینی ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے اور ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ مصدقم بکلمات من اللہ، اللہ کے فرمان کی وہ تصدیق کرنے والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یا علیہ السلام۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے لیے آیت نمبر 44 میں آئے گا بکلمات منہ، اس کی وہ تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ وہ جو حضرت علیہ السلام ہوں گے، ایک تو اللہ کے فرمان کی تصدیق کریں گے، اللہ کے احکام کی تصدیق کریں گے، جو اللہ رب العزت کو بتایا ہے وہ اس کی تصدیق کریں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے۔ وہ سیدن، اور وہ سردار ہوگا، وہ حصوراً، وہ عورتوں سے دور رہنے والا، تجرد کی زندگی گزارنے والا ہوگا۔ وہ نبی من الصالحین، اور نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا، نیک اور صالحین۔ یہ دیکھیں اللہ رب العزت ان کو بے موسم کے لیے بے موسمہ پھل دیا اور اولاد کا پھل دیا۔ جب بھی ہم مانگے اللہ رب العزت سے مانگے، کسی اور کے دروازے پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کوئی دے سکتا ہے، اور صرف جب جی چاہے۔ یہ جو شادی کے جو بندھن ہوتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، شروع میں اللہ تعالیٰ رب العزت نے کہا تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو لوگ متقی ہوں گے، جو ہم نے تم کو رزق دی ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہوں گے۔ یعنی وہ متقی بندہ وہ بن سکتا ہے جو اللہ نے رزق دی، جو ہمارے پاس دولت آتی ہے، رزق آتا ہے، فراوانی آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، وہ ہماری طاقتوں اور صلاحیتوں کا نہیں ہوتا۔ جو طاقت اور صلاحیت یا ہنر جو اللہ دیا ہوتا ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہوتا ہے، اور اس کی مرضی سے ہمارے پاس آیا ہوتا ہے، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے خرچ کرنا ہے۔ اسی لیے جو بھی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اللہ ہی سے مانگو۔ اور بیٹا ان کو دیا یحییٰ، اس کا نام اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے، اللہ کے فرمان کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اور جو پہلے فرمان ہے یعنی تورات کی یعنی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آئی، اور وہ نیک اور سردار ہوگا، وہ حصوراً، اور کیا ہوگا؟ وہ تجرد کی زندگی گزارنے واحد زندگی گزارنے والا ہوگا، ان کو ایسی باتوں کو دلچسپی نہیں ہوگی۔ وہ نبی من الصالحین، اور نبی ہوگا صالحین میں سے ہوگا۔ دیکھیے اس میں بات یہ آ رہی ہے روحانی کمالات کے باوجود بھی اللہ کی قدرت کسی موسم کی محتاج نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جب وہ کن کہہ دیتا ہے، جب اس کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ اس کا صرف کہنا ہی ہوتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا، اسی طریقے سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دی تھیں، وہ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، پرندوں کو زندہ کرتے تھے، اور کوڑی کو صحیح کرتے تھے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور جتنے بھی انسان کے پاس روحانی کمالات جتنے مرضی بھی ہوں، اللہ کی قدرت صرف اور صرف موسم کی محتاج نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کے احتیاج صرف ہمارے بندوں کے لیے، ہم نے ایک دوسرے چیز لے لیتے ہیں، اس سے ایک دوسرے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے وہ کرتا ہے، اور ہمارے لیے مسبب الاسباب ہے۔ جب بھی ابھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے، جب بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اگر سو رہے ہو تو اٹھتے بیٹھتے مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، اگر تو جنگ کی حالت میں بھی ہو تو مجھے یاد کرو، میری تسبیح ہم بیان کرو، اور مجھ سے مدد مانگو۔ اس کی مدد ہوتی ہے تو پھر تھوڑے لوگ بھی، چند لوگ بھی ہوتے ہیں، تو وہ 300 بھی ہوں اور ادھر سے ہزار کی تعداد بھی ہو، تو وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ مدد غیب سے جاتی ہے۔ دوسری یہ بات اس میں آ رہی ہے، حصوراً وہ ان کی دلچسپی نہیں ہوگی۔ یہ انسان اگر سوچ لے میں جی حضرت یحییٰ علیہ السلام والی زندگی گزاروں گا، اور میں روحانیت اختیار کروں گا، دنیا کو ترک کر دوں گا، اور خدا پرستی اور اللہ کا قرب اور اس کو جانوں گا، یہ ان کے لیے خاص تھی۔ باقی لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا، اور ان کے احکام جو ہوتے ہیں، یہ دنیا جو ہوتی ہے، شادی بیاہ اور جتنے بھی احکام ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، بزنس کرنا یعنی، اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، اور جو بھی معاملات ہیں ان میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے کام کو میں رہ کر ان کو استعمال کرنا،
اور احکام کے مطابق اس دنیا کو برتنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، اپنی خواہش سے نہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق اس دنیا کو برتنا، یہ ہے تقویٰ، یہ اختیار، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، اس کو کہتے ہیں یعنی جو بھی کام کرنا حلال طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، جبکہ اس چیزوں سے فرار اختیار کرنا، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا، نہ تو لو جی میں نے صرف اللہ کے لیے ہو گیا ہوں، باقی اولاد جتنی مرضی پیدا کر لی، آپ نے شوق خوشی سے شادیاں بھی کر لی، بزنس بنا لیا، پھر الگ تھلگ ہو کے جائے نا، یہ اس جو ذمہ داری ہیں، لوگوں کا پیسہ دینا ہے، قرض دینا ہے، جو معاملہ طے کیے ہوئے ہیں، جو عہد و پیمان کیے ہوئے ہیں، ان کو نہ نبھانا اور الگ سے خالی نمازیں پڑھتے رہنا، یہ کوئی بڑی بہادری والا کام نہیں ہے، اور یہ اسباب یعنی اپنے ذمہ داریوں سے بھاگنے والی بات ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں میں جی اتنی اولاد بھی پیدا کر لی، بہت جھگڑے کر لیے، لوگوں کو یہ پیسے بھی دینے ہیں اور لوگوں سے چیزیں قرض بھی لیے ہوئے ہیں، عہد و پیمان بھی کیے ہوئے ہیں، وہ با کر ایک کونے میں چلے گیا تو اب باتیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا رہے اور اللہ سے توبہ کرتا رہے، لیکن وہ جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نہ نبھائے اور ان کو چھوڑ دے، اور ایسے لوگ اپنے ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، اور جو بھاگیں گے اللہ تعالیٰ ان سے حساب لیں گے۔ یہ دنیا اس لیے بنائی ہے، یہ معاملات اس لیے بنائے ہیں، یہ رشتہ داریاں اس لیے بنائی ہیں، ان کو نبھانا ہے اللہ کے حکموں کے مطابق اور رسول کے حکموں کے مطابق، اور اس طریقے سے کرنا، اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرنا ہے۔ اور یہ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے جو وہ اولاد مانگی گئی ہے، ذریتاً طیبتاً، پاکیزہ اولاد جب مانگیں گے، اور جب وہ بیمار ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام ان میں یہ سکت نہیں ہے، تو انہوں نے حیرانگی سے پوچھا اللہ تعالیٰ یہ کیسے معاملہ ہوگا؟ فرمایا قال ربی ان یکون لی غلام، یا اللہ میرے پاس بیٹا کیسے ہوگا؟ قال کہا ربی اے میرے اللہ تعالیٰ، انا کہاں ہوگا، یکون لی غلام میرے لیے بیٹا کیسے ہوگا؟ یقین اتنا ہے اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، تو اور ساتھ کہا ساتھ یہ سبب یہ بتا دیا قد بالغنی الکبر، میں تو یہ اللہ بوڑھا ہو چکا ہوں، وہاں مراتی آخر میری تو بیوی بانج ہے، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اس وقت جو جلانے والی آگ ہے وہ گلزار اور ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے، اور اگر ساری دنیا کسی چیز کے پیچھے پڑ جائے، اس کو نہ دینے لگے، اور اس کے پیچھے اس کے بھائی بھی پڑ جائیں، والد کو پریشان کریں، تو جس بندے کو بادشاہت ملنی ہوتی ہے اس کو مل کر ہی رہتی ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا بھائیوں نے زور لگایا، تو اللہ تعالیٰ بظاہر والدین بھی پریشان ہیں، والد بھی پریشان ہیں، بھائی بار بار کئی سالوں تک جھوٹ بھی بول رہے ہیں، بھائی وہ اس کو بیڑیا کھا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حکمت ہوتی ہے، اس کی جو چاہت ہوتی ہے، جو اس کی منشا ہوتی ہے، وہ ہو کر ہی رہتی ہے۔ فرمایا اگر اللہ تو جس طرح چاہتا ہے تو پھر فرمایا یا اللہ ایسے کر تو قال رب اجعل لی آیہ، یا اللہ مجھے ایک نشانی دے دے، واقعتاً یہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا، اطمینان مجھے ہو جائے، مجھے معلوم ہو جائے کہ واقعی ایسا ہونا ہے، اور یہ کلام جو میں سن رہا ہوں واقعتاً تیری طرف سے ہے، جو مجھے آواز آ رہی ہے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تو 3 دن تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام 3 دن تک، الا رمزا تو صرف اشارے سے تو بات کر سکے گا۔ اور اس حالت میں بھی اللہ رب العزت یہ بات کہہ رہے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے اللہ کو تو زیادہ یاد کر، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تو اس کی تسبیح، اس کی حمد، اس کی ثنا بیان کرتا رہے شام کو اور صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، دن رات اس کی تسبیح بیان کر۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک آپ بغور مطالعہ کریں گے تو ہر جگہ جنگ ہو، جدل ہو، حج ہو، نماز ہو، کوئی بھی ہو،
تو معاملات جو بھی آپ کر رہے ہو، کسی بھی پریشانی میں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم یاد کرو، مجھے یاد کرو، مجھ سے مدد مانگو اور کسی سے نہیں مانگو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے تم نے صبح اور شام مجھے یاد کرو، میری تسبیح بیان کرو، میری حمد بیان کرو، میرے ہی گیت گن گاؤ۔ یہ آج ہم نے 39 آیت سے لے کر 41 تک ہم نے پڑھا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام کو کس طرح چنا۔ دیکھیں اللہ رب العزت بغیر اسباب کے دیتا ہے، ہمیں اس سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں مانگنا چاہیے اور اس کی تسبیح اور حمد بیان کرنی چاہیے۔ جس ہر حالت میں کوئی بھی انسان کی حالت ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح، اس کی حمد ہر وقت اللہ بیان کرتا رہے، انسان بیان کرتا رہے۔ انسان کو چاہیے اس کا شکر بجا لائے، اس کی حمد بیان کرے اور اس کے آگے جھکے اور کسی سے توقع نہ رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔